السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے 72 حوریں اور اسلام۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک فلم ریلیز ہونے والی ہے جس کا کچھ دن پہلے ایک ٹیزر بھی لانچ ہوا ہے، بڑا ہی چرچا کے اندر ہے۔ اور کیوں نہ چرچا کے اندر ہو، ہمارے ماحول کے اندر جس طریقے سے کمیونٹی کے خلاف پولیٹیکل لیول پر اور میڈیا کے لیول پر اور اب فلم انڈسٹری کے لیول پر بھی پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، جس طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے حال ہی میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی دا کیرلا اسٹوری۔ کئی لوگوں نے اس پر ویڈیو بنائے کہ کتنی جھوٹ پر مبنی تھی، اس کے اندر کتنی جھوٹی باتیں تھیں، اور اسی طریقے سے فلم کے بنانے والے فلم میکر نے بھی کورٹ کے اندر اپنے جھوٹ کو ظاہر کیا تھا کہ ہم نے یہ باتیں جو کہی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی دا کشمیر فائل آئی تھی، اس پر بھی فلم بنانے والے نے کورٹ میں حلف نامہ پیش کیا تھا اور معافی مانگی تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کی عوام سیدھی سادی عوام ہے، اور اس عوام کو جس طریقے سے جو دکھایا جائے، جس طرف لے جایا جائے، وہ عوام اس طرف چلے جاتی ہے۔ اور یہ ہماری بڑی ہی بد نصیبی ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے فیوچر کوئی پلان نہیں ہے کہ جس طریقے سے فلم بنائی گئی اب دوبارہ اگر اس طریقے سے ہو تو کیا ہو۔ بلکہ وہ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ بھی اس طریقے سے کریں گے اور فلم بنائیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے عوام کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہتے ہیں، بیوقوف بناتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر ہم نے اپنی ذہنیت کو نہیں بدلا تو اسی طریقے سے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور جھوٹ اور غلط بیانی پروستے رہیں گے اور بڑا چڑھا کر پیش کرتے رہیں گے اور بعد میں سوری بھی بول دیں گے۔ خیر، ہمیں تو اس فلم پر بات نہیں کرنی، بات تو اس پر کرنی ہے کہ اسلام کے اندر کیا حوروں کا کانسیپٹ ہے، کیا اسلام میں حوروں کا تصور ہے۔ تو غور سے سن لیجئے کہ اسلام میں حوروں کا تصور ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ حور کسے کہتے ہیں، تو دوستو بزرگوں، حور کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتی مردوں کو کچھ حسینائیں عطا فرمائیں گے، کچھ حسین عورتیں عطا فرمائیں گے، اور جو وہ حسین عورتیں رہیں گی اسے کہتے ہیں جنتی حور۔ حور میں کیا کیا صفات ہوگی اس پر ہمیں تذکرہ نہیں کرنا، حور کی بہت ساری صفات بیان ہوئی ہے، لیکن یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو اسلام میں حوروں کا تصور بھی ہے اور اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی۔ تو قرآن کریم کے اندر سورہ دخان آیت نمبر 54 کے اندر فرماتے ہیں كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، کہ ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادیاں کرائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طور کے اندر آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا ہے متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ یہ آیت نمبر 20 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک قطار میں لگی ہوئی اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا بیاہ کر دیں گے، یعنی ان کی شادی کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان کے اندر آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ واقعہ کے اندر آیت نمبر 22 کے اندر تذکرہ کیا ہے وحور عین، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 4 جگہ پر حور کا تذکرہ کیا ہے۔
تو دوستو یہ وہ آیتیں ہیں قرآن کریم کی جس میں صراحت کے ساتھ حور کا لفظ آیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں حور کا تذکرہ ہے، اشارتاً ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ ہم ان آیتوں کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث بھی موجود ہے جس میں حوروں کا تذکرہ موجود ہے، جو ایک ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں عطا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے لفظ 72 کا جو تذکرہ بار بار آتا ہے کہ 72 حوریں ملیں گی، تو اس کا بھی تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ ترمذی کی ایک روایت ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں حوروں کا کانسیپٹ ہے، اسلام میں موجود ہے کہ اسلام میں مومنین کو جو اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوگا، جنت میں جانے پر حور ملے گی۔ اب کس کو کتنی ملیں گی یہ تو اللہ ہی خیر جانتا ہے، لیکن درجات کے بنیاد پر کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن ملے گی ضرور۔ اب جب ملے گی تو دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اسلام میں حور کا تصور ہے تو کیوں ہے؟ ایسا تصور کیوں ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث میں جہاں بھی حوروں کا ذکر آیا ہے وہ جنت کی نعمتوں کے تذکرے کے ضمن میں آیا ہے، کہ جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر اس نعمت کا بھی ذکر کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے حدیث کے اندر حور کا تذکرہ آیا ہے، اس سے پہلے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آیا ہے کہ جنت کے اندر یہ نعمت ملے گی، یہ نعمت ملے گی اور یہ نعمت ملے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حور کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ پہلے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، پھر حور کا تذکرہ ہے، پھر اور دوسری نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی حوروں کا جو تذکرہ کیا ہے وہ جنت کی نعمتوں کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک جنتی کو جو نعمت دیں گے ان نعمتوں کے اندر یہ ایک نعمت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت کے اندر نعمتوں کے اور اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کے وعدے کیے ہیں وہ کیوں کیے؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ سوال اسی سوال کے ضمن میں ہے کہ ایسا تصور کیوں ہے؟ تو دوستو بزرگوں، جنت کی جو انعامات ہے، جنت کی جو نعمتیں ہیں، وہ نعمتوں کا تذکرہ جو اللہ نے کیا ہے وہ انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا ہے تاکہ انسان اچھے اعمال کی طرف رغبت کرے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں پڑ جائے، دنیا کی عبادت کو چھوڑ دے، اچھے کام کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے طویل طویل لمبے لمبے سجدے کرے، کمزوروں پر رحم کرے، دنیا کی خواہشات کو چھوڑ دے، آخرت کے مقصد کو سامنے رکھے۔ اسی طریقے سے برے کاموں کو اپنی زندگی سے نکالے، چوری ہے، قتل و غارت گری ہے، اسی طریقے سے جھوٹ بولنا ہے، اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے خود کی ذات کو یا کسی کی ذات کو نقصان پہنچتا ہو، وہ ساری چیزوں کو یعنی ان سارے برے کاموں کو چھوڑ دے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جنت کی نعمتوں کا اور انعامات کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اچھے اعمال اور اچھے کام کی طرف شوق سے بڑھے اور برے کاموں سے دور ہو جائے۔ اور جب بھی کسی کو کسی چیز پر موٹیویٹ کیا جاتا ہے، کسی چیز پر اس کو ابھارا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے یعنی اس محنت کے ذریعے سے، اس کام کے ذریعے سے جو اسے فضائل اور جو اسے چیزیں نفع کی ملنے والی ہے ان نفع کو بتا کر ہی موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی بچے کو اگر وہ اسکول نہیں جا رہا ہے تو اگر وہ اسکول جائے گا تو اس کے کیا نفع ہوں گے یہ سمجھاتے ہیں تاکہ وہ موٹیویٹ ہو اور اپنے آپ کو اس کی طرف مائل کرے، اس کی رغبت اس کے اندر آئے۔ یہ تو ہو گیا کہ اسلام میں حوروں کا تصور کیوں ہے۔ اسلام میں حوروں کا تصور اس لیے ہے کہ یہ جنت کی ایک نعمت ہے، اور جنت کی نعمتوں کا اللہ نے ذکر اس وجہ سے کیا ہے تاکہ لوگ اچھے اعمال کی طرف آئیں اور برے اعمال کی طرف جانے سے نفرت کرے، برے اعمال کی طرف نہ جائے، برے اعمال کی طرف جانے سے انہیں گھن محسوس ہو۔ برے اعمال سے مراد جو برے کام ہیں
وہ سارے برے کام، جھوٹ بولنا، برائی کرنا، زنا کرنا، اور اسی طریقے سے اسلام میں جتنے حرام کام بتائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے، تو ساری باتیں اس ایک ویڈیو میں کور نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے ہم نے کچھ باتوں کو کور کیا ہے، باقی کی باتیں ہم اگلے ویڈیو کے اندر کور کریں گے۔ ہم نے سب سے پہلی چیز سوچی تھی کہ کیا اسلام کے اندر حوروں کا کانسیپٹ ہے، یعنی حوروں کا تصور ہے، اس کو کور کیا، اگر ہے تو کیوں ہے، اس کو بھی کور کیا۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو رہ گئی ہے، کیا یہ حوروں کا ہونا عیاشی کی دلیل ہے؟ کیا اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم اور مذہب میں بھی اس قسم کا تصور ہے؟ کیا اسی وجہ سے مسلمان دہشت گرد بنتے ہیں؟ کیا جو لوگ دہشت گرد بنتے ہیں انہیں حوروں کے تذکرے کی وجہ سے دہشت گرد بنایا جاتا ہے؟ اور کیا اللہ تبارک و تعالی نے حوروں کے جنت میں ملنے کے تذکرے کو کر کے غلط بیانی کی ہے کہ یہ تذکرہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ان ساری باتوں کو ہم اگلی ویڈیو میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھتے رہیے دعوت اسلام، اور اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔